اللہ فرماتے جب میں نے کہہ دیا کہ میرا رسول آئے گا تو دنیا والوں جان لو، دنیا والوں سمجھ لو، اب یہ رسول والا جملہ کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ ثم جاءكم رسول نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے۔ سنیں گے آپ لوگ اچھے سے جی؟ آدھا ہم بولیں گے، آدھا آپ بولیں گے، اور فری میں نہیں سناؤں گا، سبحان اللہ کی صدائے بلند کر کے تب سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے، کہ حضور آئیں تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئیں تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوکھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، کہ سوکھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ کے درمیان اس پیغمبر کا شان سناؤں گا جن کے لیے یہ ساری کائنات کو سجایا گیا، اور میں اپنے دھن میں مگن ہو کر سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیروں گا، اور اس کے اندر گوتے لگاؤں گا، اور اس کے اندر سے ہیرے اور موتی نکالوں گا، اور علماء دیوبند کا عقیدہ بتاؤں گا۔ میرے دوستوں، کسی بھی شخصیت کا تعارف کوئی جاننا چاہے، کسی بھی شخصیت سے متعلق کوئی بات سمجھنا چاہے، تو ہر ایک شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، حافظ ہو، قاری ہو، عالم ہو، خطیب ہو، مبلغ ہو، واعظ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، مذہبی لیڈر ہو، سیاسی قائد ہو، سماجی قائد ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، ہر ایک شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، فلاں قبیلے میں شادی ہوئی، فلاں جگہ پڑھاتا رہا، اور اتنی سے عمر میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سوانح حیات بند ہو جاتی ہے، کتاب مکمل ہو جاتی ہے، باب زندگی تمام ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ ہر ایک شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک میرے آقا کی ذاتی اقدس ہے جس کا تعارف نہ ولادت سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے، میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔
میرے آقا کا تعارف اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکہ نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، بس ایک رب تھا۔ اس وقت سے میرے آقا کا تعارف شروع ہو گیا۔ میرے دوستو، جس طرح یہاں پر ہم لوگ محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 محفل سجائی تھی۔ پہلی محفل میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، الست بربکم قالوا بلا، محفل ختم۔ دوسری محفل میں نہ آپ کو بلایا نہ ہم کو بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا، اور قرآن نے اس مجلس، اس کانفرنس، اس محفل کا احوال رپورٹ کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرما رہے ہیں، نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، خلافت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا آمینہ کا لال، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا زہرا کا بابا، پھر آئے گا بلال کا غمخار، پھر آئے گا حسنین کا نانا۔ آج میرے ساتھ عہد کرو کہ جب میرا پیارا آ جائے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ تو مجھے کہنے دے کہ دوسری محفل، دوسرا جلسہ جو رب نے سجایا تھا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر خدا، موجود شان مصطفیٰ۔ دھیرے سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ نبیوں کو اکٹھا کر کے فرما رہے، نبیوں تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ کسی ایک کو بھی نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا، نہیں، جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے ہے، آقا کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبی نہیں، جھوٹا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا۔ اللہ رسول تو بہت سارے آئیں گے، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے جب میں نے کہہ دیا کہ میرا رسول آئے گا تو دنیا والوں جان لو، دنیا والوں سمجھ لو، اب یہ رسول والا جملہ کسی کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ ثم جاءکم رسول، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے انبیاء کا ایک سلسلہ بھیجا اور آخر میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ حضور آخری نبی ہیں، ساری کائنات کے امام نبی، ساری کائنات کے سردار نبی، مقصود کائنات نبی، مرکز کائنات نبی، ہادی کائنات نبی، روح کائنات نبی، طبیب کائنات نبی، رونق کائنات نبی، سید العرب والعجم نبی، جمیل الشیم نبی، تاجدار حرم نبی، چراغ حرم نبی، عادل بعدیل نبی، دعائے خلیل نبی، لطف رب جلیل نبی، خیر الورا نبی، بدر الدجا نبی، شمس الضحا نبی، احمد مجتبی نبی۔ حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسانوں کو چنا۔ کنہیں چنا؟ انسانوں کو چنا، قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر 5ویں قسم اٹھائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انسانوں کو چنا، جنہیں چنا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، موسیٰ کو چنا، زکریا کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، داؤد کو چنا، ذوالکفل کو چنا، الیاس کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ، اصطفیٰ کہتے ہیں چنا ہوا، فرمایا اصطفیٰ آدم، اصطفیٰ نوح، ابراہیم اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، موسیٰ اصطفیٰ، زکریا اصطفیٰ، لوط اصطفیٰ، ہود اصطفیٰ، ذوالکفل اصطفیٰ، الیاس اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ میں نے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ اسی طرح صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے کہ بڑا مقام تو میرے آقا کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا، خلیل کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا بھائی؟ تھوڑا ادھر متوجہ ہو کے سنیں جی، ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بڑا مقام تو میرے آقا کا ہے، لیکن اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا، خلیل کہا۔ پیارے آقا تشریف لائے، مسکرائیں، مسکرا کر کہنے لگے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بڑا مقام تو آپ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا، خلیل کہا۔ پیارے آقا مسکرائے، مسکرا کر کہنے لگے کہ پیارے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، مجھے حبیب اللہ کہا۔ خلیل بھی کہتے ہیں دوستو، حبیب بھی کہتے ہیں دوستو، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک دوست دور کا ہوتا ہے، اسے کچھ بتاؤں گا، ایک قریب کا ہوتا ہے، اسے سب کچھ بتاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی دور کا دوست اگر آپ کے پاس فون کرے کہ بھائی مجھے آدھا ایک گھنٹہ کے لیے بائک چاہیے، حالانکہ آپ بائک پہ ہی بیٹھے ہیں، لیکن آپ بہانہ کر سکتے ہیں اس سے کہ بائک میرے پاس نہیں، ایک دوست لے کر گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کے گھر کے بغل کا اگر کوئی دوست ہے، اگر آپ سے بائک مانگ لے تو آپ اس سے بہانہ نہیں کر سکتے، ان کو دینا پڑے گا۔ تو ایک دوست دور کا ہوتا ہے، اسے کچھ بتاؤں گا، ایک قریب کا ہوتا ہے، اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ خلیل بھی کہتے ہیں دوستوں، حبیب بھی کہتے ہیں دوستوں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ خلیل اللہ اسے کہتے ہیں جسے پیار میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اللہ اسے کہتے ہیں جسے محبت میں سب کچھ دے دیا جائے۔ کہ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمینہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا۔ دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبہ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکہ سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشان بے نشاں بن کر، رسول اللہ آئے ساری دنیا کے امام بن کر۔ میرے دوستوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 100 حصوں میں 99 حصہ الگ کر دیا، ایک حصہ اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ آدھا ٹکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے، بہت خوبصورت تھے، ہے کہ نہیں؟ آدھا ٹکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، اور آدھا ٹکڑا پوری کائنات کو ملا، پوری دنیا کے انسانوں کو۔
آپ کے پاس جو حسن ہے یہ آدھے ٹکڑے میں پوری دنیا کو ملا ہے۔ آج نوجوان اتراتا ہے کہ میں بہت ہینڈسم ہوں، بہت خوبصورت ہوں، ہے کہ نہیں؟ اگر نوجوانوں سے کہا جائے کہ نبی کے طریقے کو اپنا لیجئے تو ان کو نبی کا طریقہ اچھا نہیں لگتا۔ ارے نبی سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ بتائیے، آدھا ٹکڑا یہ فلمی اداکاروں میں سے بھی آپ بھی اس میں شامل ہیں، یہ تمام لوگوں کو ملا، اور آدھا حضرت یوسف کو ملا، اور 99 حصہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ آدھا حضرت یوسف کو ملا، تو حضرت یوسف کو جو دیکھا کرتے تھے وہ اپنی انگلیاں کٹوا لیا کرتے تھے، لیکن جو میرے آقا کو دیکھا کرتے تھے میرے دوستو وہ فوراً ایمان لے آیا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ میرے آقا سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج نوجوان سے کہا جائے کہ بازار جاؤ گے تو کہے گا جاؤں گا، سیتامڑھی جاؤ گے تو جاؤں گا، دہلی جاؤ گے تو جاؤں گا، لدھیانہ جاؤ گے تو جاؤں گا، لیکن نوجوان سے کہا جائے نماز پڑھنے جاؤ گے تو کیا کہتا ہے؟ I don't have time۔ قرآن پڑھو گے تو I don't have time، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تم روز ایک پارہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا میسر ہو اتنا پڑھو۔ قرآن روز پڑھنے کی چیز ہے یا سالانہ پڑھنے کی چیز ہے؟ جی روز پڑھنے کی چیز ہے نا، آج سالانہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ قرآن روزانہ پڑھنے کی چیز ہے، سالانہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو، آقا جب پیدا ہوئے اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر کہتی ہے اتنا خوبصورت بیٹا، اتنا حسی بیٹا، اتنا پیارا بیٹا، آج تک میں نے ایسا بیٹا نہیں دیکھا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ ہر ماں یہ کہتی ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ میرا بیٹا سب سے خوبصورت ہے، چاہے اس کا بیٹا جیسا بھی ہو، لیکن ہر ماں یہ کہتی ہے اپنے بچے کے بارے میں کہ میرا بیٹا سب سے خوبصورت ہے، سب سے ہینڈسم ہے، سب سے بیوٹیفل ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے دوستو، تھوڑی دیر کے بعد دائی حلیمہ آ جاتی ہے۔ اماں حلیمہ آ کے کہتی ہے آمینہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ ارے تم نے کیا دیکھے؟ تم نے تو صرف اپنا خاندان دیکھے، قریشی دیکھے، ہاشمی دیکھے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، اتنا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، تھوڑی دیر کے بعد بابا عبدالمطلب آ جاتے ہیں۔ دادا جی آ کے کہتے ہیں آمینہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھے؟ یہ تھوڑے سے علاقے، تھوڑے سے قبائل، تھوڑی سی بستیاں، ارے مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل، مجھ سے پوچھ میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، اتنا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا جبریل تو بھی بول۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں ارے تم نے کیا دیکھنا تھا؟ جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا، مجھ سے پوچھ میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے کے بعد لوگ پاگل ہو جایا کرتی تھی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے کے بعد لوگ اپنی انگلیاں کٹوا لیا کرتی تھی۔ مجھ سے پوچھ اتنا حسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، مجھے اپنی الوہیت کی قسم میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کوئی ہے صحیح لیکن میں نے نہیں دیکھا۔ اگلے جملے میں فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ اما آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے تو خوش ہوتی ہے پھر رونے لگتی ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آمینہ کیوں روتی ہو؟ آمینہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کا بابا زندہ ہوتا، پھر کیا ہوتا؟ عبداللہ زندہ ہوتے، کھلونے لے کے آتے، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں۔ اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، آمینہ پریشان نہ ہونا، آمینہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ اسے میں نے اپنا محبوب بنا کے بھیجا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، آمینہ پریشان نہ ہونا، عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے مٹی کے، کھلونے لاتے پتھر کے، کھلونے لاتے لوہے کے، کھلونے لاتے لکڑی کے۔ آمینہ یہ میرا محبوب ہے، اسے کھیلنے کے قابل تو ہونے دے، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں گا۔ میرے دوستوں اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اوپر کو دیکھ رہی ہے تو چاند کبھی ادھر کو ہے کبھی ادھر کو ہے، اللہ کیا ہو گیا چاند کو، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ جب نیچے دیکھا تو جھولے میں پگوڑے میں حضور انگلی کا اشارہ یوں کرتے ہیں وہ ادھر ہو جاتا ہے، یوں کرتے ہیں وہ ادھر ہو جاتا ہے۔ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہیں، جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے۔ اور چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا، توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ میرے دوستو صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ یوں پیارے آقا گلی سے گزر رہے تھے، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ پیارے آقا صحابہ کو وہیں پہ چھوڑے، دروازے پہ دستک دیا تو دیکھا کہ حضرت حسین جھولے کے اندر ہیں، رو رہے ہیں۔ پیارے آقا نے حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد دیکھا کہ حضرت حسین بہت تکلیف میں ہے، رو رہے ہیں، قمیض کا بٹن بند تھا، یہ اوپر والا بٹن قمیض کا بٹن بند تھا، حضرت حسین بہت تکلیف میں تو رو رہے تھے کیونکہ قمیض کا گلا تنگ تھا، یہ بٹن بند تھا، اس بندش کی وجہ سے حضرت حسین تکلیف میں تھے۔ پیارے آقا نے یہ بٹن کھولا، کھولنے کے بعد نبوت کے لبوں سے اس نشان والی جگہ پہ بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا کی سواری جا رہی تھی، اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سواری بھی تھی، حضرت ابو ہریرہ کی سواری بھی تھی، سب لوگ جا رہے ہیں، گرمی شدت کی دھوپ، حسن و حسین پیاس کی وجہ سے روئے۔ حضرت اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پانی ختم تھا، وہ اپنے کنیز کو بھیجی پیارے آقا کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس پانی ختم ہو گیا، حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ پیارے آقا نے اپنا مشکیزہ دیکھا، پانی اس میں بھی نہیں تھا، صحابہ سے طلب کیا، پانی ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلہ اٹھا، قافلہ پھر چل پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے اپنی سواری کو دوڑا کر حضرت فاطمہ کی سواری کے قریب لائے، قریب لا کر فرمایا بیٹی فاطمہ حسن مجھے دے دو۔ پیارے آقا نے حسن کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسن کے منہ میں ڈال دی، حسن چوستے رہے یہاں تک کہ
حضرت حسن چپ ہو گئے۔ پیارے آقا نے حسن کو واپس دیا، پھر فرمایا بیٹی فاطمہ اب حسین مجھے دے دو۔ پیارے آقا نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی۔ حسین چوستے رہے یہاں تک کہ حضرت حسین بھی چپ ہو گئے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ حضرت حسین پیاسے چلے گئے جس نے زبان نبوت کو چوسا ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کیا کریں، ختم کر دیں کیا؟ سنیں گے کہ ختم کر دیا جائے؟ نعت شریف سنائیے نا، نعت شریف سنائیے، دو چار کو نعت شریف سنائیے نا، وہ لکھا ہے نعت شریف سنائیے نا۔ دوستو ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ بولے نا آپ لوگ، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تاجر ہیں، یمن میں پہنچے کپڑا خریدنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں معلوم تھا کہ یہاں ایک عالم ہے، ان کے دیدار کو چلتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انتہائی ضعیف ہے، نحیف ہے، پلکیں رخساروں پہ گری ہوئی، کانوں کی سنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام کیا، وہ بزرگ سلام کا جواب دیے۔ فرمایا کون؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں سن تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، وہ کہنے لگے جی ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہو۔ پھر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تمہارے سینے کے ناف کے قریب کل کا نشان ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں جی ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اٹھ مجھ سے گلے مل۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ حضرت میں آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھ سے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو بکر اس وقت میری عمر سینکڑوں سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں۔ میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی۔ وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت و جانے وفا ہے۔ فرشتے اسی کے اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق۔ نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا۔ وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا۔ خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر۔ وہی ثانی یسنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب۔ جھکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے۔ وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔